جب انسان اپنی ذات کو سامنے رکھتا ہے اور محنت کرتا ہے تو سب سے بڑی جو اللہ رب العزت اس کو انعام دیتے ہیں وہ اس کے اندر بڑائی اور کبر نہیں پیدا ہوتا ہے، اس سے محفوظ رہتا ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں یہ ایسی بیماری ہے جس کے اندر پیدا ہو گئی اس کی دنیا اور آخرت تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بڑا صرف اللہ ہے، بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے، ہاں ہمارے آپ کے لیے بڑائی کا کوئی راستہ نہیں۔ کیوں متوجہ کرنا ہے اور کیوں متوجہ ہونا ہے؟ یہ دو چیزیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی قادر نہیں ہے کہ انسانوں کے مسئلوں کو حل کر دے، کوئی قادر نہیں ہے اللہ رب العزت کے علاوہ کہ انسانیت کے نظام کو چلا سکے، کوئی قادر نہیں ہے اللہ کے علاوہ کہ ہماری ضرورتوں کو پورا کر سکے، لیکن پوری ہویں گی اللہ ہی سے۔ اور کب پوری ہویں گی؟ جب ہم اللہ کے علاوہ جہاں جہاں سے ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہماری ضرورتیں یہاں سے پوری ہویں گی ان کا یقین دلوں سے نکال دیں گے۔ دیکھو انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لاتے تھے اور لانے کے بعد انبیاء علیہ السلام کی جو سب سے پہلی محنت ہوتی تھی وہ انسانوں کے قلوب کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا، انسانیت کے ان مشاغل سے بچا کر نکال کر جس میں یہ چلی جاتی تھی نبی جانے کے بعد اور محنت کو بند ہونے کے بعد جس کی طرف یہ گھوم جاتی تھی اس مشاغل سے یہ نکل کر اللہ کی طرف کیسے آ جاوے، اس پر انبیاء علیہ السلام کی سب سے زیادہ محنت ہوتی ہے۔ اسی لیے دیکھو تاریخ اٹھا کر آپ دیکھو، حدیث اٹھا کر دیکھو، قرآن اٹھا کر دیکھو، کہیں نہیں ملے گا کہ کوئی نبی آیا ہو دنیا کے اندر اور آنے کے بعد کلمہ لا الہ الا اللہ کی محنت سے پہلے اس کو دین دے دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ دین کا فائدہ انسانوں کو تب ہوئے گا جب اس کا رخ اللہ کی طرف مڑ چکا ہوگا، ہاں ایسا فائدہ نہیں ہوئے گا۔ جیسے مکان بن گیا ہے اب اس پر کلر چڑھایا جاوے گا، اب اس میں ڈیزائننگ بنائی جاوے گی تو اب یہ مکان میں چار چاند لگاوے گی، کیا لگاوے گی؟ اور مکان نہیں بنا، چھت نہیں پڑی ہے، دیوالیں نہیں اٹھی ہیں، مکان نہیں بنا ہے اور آپ نقش و نگار بنا کے مکان کی جگہ پر ٹانگ دیجئے تو لوگ کیا کہیں گے؟ کہیں گے کھستا ہے آج کل، یہی تو کہیں گے۔ اور مکان بنا ہے اب اس پر جو عمل کیا جاوے گا اس مکان کی رونق کو بڑھاوے گا۔ جب یقین بنا ہوگا اعمال کیے جاویں گے تو انسان کی اندر کی کیفیت کو اور انسان کے جو ہے ترقی کو یہ دین بڑھاوے گا۔ اس لیے نبی کی محنت جو ہوتی تھی وہ انسان کے قلوب پر ہوتی تھی، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی محنت ہوتی تھی۔ اس لیے دیکھو غور کرو کہ اللہ رب العزت نے جب سے دنیا قائم کی ہے اور آخری نبی علیہ السلام تک 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام یا 2 لاکھ انبیاء علیہ السلام یا کم و بیش جو بھی انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں، ہر ایک کو اللہ نے لوگوں پر محنت کرنے کے لیے جو کلمہ دیا وہ ایک دیا ہے۔ شریعت میں تبدیلی ملے گی آپ کو لیکن کلمے میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کلمے ہی کی وجہ سے دنیا میں آنے والی انسانیت آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت تک جو بھی انسان دنیا کے اندر آئے گا اس کلمے ہی سے اس کے دل پر محنت ہوئے گی، اس کلمے ہی کے ذریعے سے یہ دنیا کے پھیلے ہوئے اس فسادی نظام سے بچ کر اللہ کے اس نظام کی طرف آئے گا جس نظام پر اللہ رب العزت نے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا وعدہ کیا ہے۔ آج اس کلمے کی محنت ہم سے چھوٹی ہے، اس لیے سب سے بڑا بگاڑ ہمارے اندر جو آیا ہے یہ دنیا کا پھیلا فسادی نظام، یہ ہم کو معین اور مددگار ثابت کرنے لگا ہے۔
اس نظام کو بنانے والا وہ تنہا اللہ ہے. اللہ ہی نے درخت کو بنایا ہے, اللہ ہی نے زمین کو بنایا ہے, اللہ ہی نے آسمان کو بنایا ہے, اللہ ہی نے کھیتوں کو بنایا ہے, اللہ ہی نے تجارت کے جو ہے سامان بنائے ہیں, اللہ ہی نے ہر ایک چیز کو اپنی قدرت سے بنایا ہے. اور بنانے میں اللہ نے کسی سے کوئی مشورہ نہیں کیا ہے, کسی سے کوئی جو ہے اس کے بارے میں مدد نہیں لی ہے. تنہا اللہ نے بنایا ہے اور اللہ نے بنا کر اس کو اعلان کیا ہے کہ اے لوگوں دیکھ لو ہم نے اس کو بنایا ہے اور ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنا بنا ہوا ہے اس شکل کے اندر سے کہیں سے کچھ نہیں ہونے والا ہے. اس لیے دیکھو بنایا اللہ نے ہے, اور اللہ نے جو ہے بنانے کے بعد اس کی طرف نظر کرم تک نہیں کیا ہے, اور اس کی حیثیت مچھر کے پر سے ثابت کی ہے, مچھر سے بھی نہیں اس کے پر سے ثابت کی ہے. جس دنیا کی حیثیت مچھر کے پر سے ثابت کی گئی ہو, جس دنیا کی حیثیت گندی اور غلاظت سے ثابت کی گئی ہو, اس دنیا پر محنت کر کے ہم کیا حاصل کر لیں گے, کیا حاصل کر لیں گے؟ آج ہماری محنتیں, اللہ معاف کرے, ہماری محنتیں صرف دنیا کو حاصل کرنے میں اور دنیا کو کمانے میں اور دنیا کو سمیٹنے پر خرچ ہو رہی ہیں. مل گئی, کتنی سمیٹ لیا, کتنی اکٹھا کر لی. قرآن نے جو ہے اس کو واضح کر دیا, اور اللہ نے اس کو واضح کر دیا تاکہ قیامت تک آنے والے انسان اس دھوکے میں نہ دیے, اس دھوکے میں زندگی کو نہ گزاریں کہ انسانوں کی کامیابی کا دار و مدار وہ مال پر اور سامان پر ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر محفوظ کر دیا اب پرانوں کے اور پچھلوں کے قصوں کو کہ دیکھ لو مال والوں کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہے, اور دنیا پر محنت کرنے والوں کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہے, اور دنیا کو حاصل کرنے والوں کے ساتھ کیا ہم نے. قرآن اس کی قیامت تک گواہی دے گا. اگر یہ بات ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو خدا کی قسم ہم اپنی دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد کر رہے ہیں. دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد کر رہے ہیں. کیوں؟ جس کو خدا نے کہہ دیا ہے کہ یہ تباہی کا ذریعہ ہے, بتاؤ اس کو ہم محنت کر کے اپنی جو ہے سہولت کا ذریعہ بنا سکتے ہیں؟ اللہ نے قرآن کے اندر قارون کے قصے کو بھی بیان کیا جو مال والا تھا, اور فرعون کے قصے کو بھی بیان کیا جو حکومت والا تھا, اور تمام ان لوگوں کے جو دنیا پر محنت کرنے والے تھے سب کے قصوں کو بیان کر دیا. حکومت والوں کا, زراعت والوں کا, تجارت والوں کا, اور کاشتکاری کرنے والوں کا, اور محنت مزدوری کرنے والوں, کسی کو نہیں چھوڑا قرآن نے. اللہ نے سب کو بیان کر دیا اور بتلا دیا کہ دیکھو ہم نے کیسے ان کو تباہ کیا. کیوں تباہ ہو گئے یہ سب؟ کیوں؟ کیونکہ جس چیز سے آدمی امیدیں لگا لیتا ہے وہ اس کو معبود اور رب مان لیتا ہے. جس کی امیدیں ہوتی ہیں اس کو معبود اور رب مان لیتا ہے. معبود اور رب مان لیتا ہے. یہ فالٹ ہوتا ہے سب سے پہلا, اور یہ آتا ہے یقین کے ذریعے سے. یقین بگڑے گا تو چیزوں کو معبود اور رب مانیں گے. اللہ معاف کرے, آج ہم نے اپنے مشغلوں کو اپنا رب مان رکھا ہے. کیا مان رکھا ہے؟ ہاں, رب مان رکھا ہے. لیکن یہ ناقص رب ہے. جس کو ہم نے رب مانا ہے یہ بھی ناقص ہے. لیکن ایمان کی محنت نہ کرنے کی وجہ سے, اور ایمان کی محنت نہ سیکھنے کی وجہ سے, اور اللہ کی طرف نہ رجوع ہونے کی وجہ سے ہم نے اس ناقص چیز کو اپنا رب بنایا ہے. رب کس کو کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں ضرورت کو پیدا کرنے والے کو اور ضرورت کو پورا کرنے والے کو. کیوں؟ ضرورت پوری تو کہیں سے کر سکتے ہیں ہم آپ, پیدا کون کرے گا؟ ہے کوئی اللہ کے علاوہ پیدا کر دے ہوئے؟ ضرورت کو پیدا کون کرے گا؟ کوئی نہیں کر سکتا ہے. پوری کرانے میں دنیا کے مشاغل سے ہم پوری کرا سکتے ہیں, دنیا کے جو ہے کسی شعبے سے ہم اپنی ضرورت پوری تو کرا سکتے ہیں, پیدا نہیں کرا سکتے ہیں. خدا ایک ضرورت اگر نہ بھیجے بھوک کی تو دنیا کا سارا نظام مل کر اس کے اندر بھوک پیدا کر سکتا ہے.
ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ محنت سے کمایا ہوا مال پھر یہ ڈاکٹر کے یہاں لائن لگائے کھڑا ہوگا اور کیا کہہ رہا ہوگا، ڈاکٹر صاحب پہلے تو آپ یہ فیس لیجئے 1000 جو آپ کی ہے، اور ہمارے بچے کو ذرا سے دیکھ لیجئے، یہ کیا ہوا تمہیں؟ بس سب کچھ تو ٹھیک ہے لیکن 1 ہفتہ ہو گیا بھوک نہیں لگ رہی۔ بھوک ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہے، بھوک اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ کا یقین ہوتا تو یہ بھوک مانگنے ڈاکٹر کے پاس جاتا؟ اللہ کا یقین نہیں ہے، خدا کی قسم، اس لیے یہ بھوک مانگنے آج ڈاکٹروں کے پاس کھڑا ہے لائن میں۔ اگر ہمارے اندر یہ یقین آیا ہوتا کہ یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے تو یہ مسلمان مسجد تو نہیں بھاگ کے آیا کہ اللہ بھوک بھیج دے، بھوک نہیں آ رہی، نیند بھیج دے، نیند نہیں آ رہی ہے۔ آج دنیا کے اندر ساری انسانیت اسی میں مبتلا ہے، محنت سے مال کماتی ہے اور چاہت پوری کرنے کے لیے دنیا پر لٹا دیتی ہے۔ فرعون کے واقعے کو اللہ نے بیان کیا، نمرود کے واقعے کو بیان کیا قرآن کے اندر کہ نمرود کو اللہ نے اتنا مال دیا کہ اس کی بہت جو ہے مال کی چابیاں اٹھانے والے لوگ بہت بڑی تعداد میں ہوا کرتے تھے۔ ہاں، خزانے کی چابی اٹھانے والے، خزانہ کتنا ہوگا اللہ نے اسی دنیا میں ناکام کر دیا تاکہ کوئی یہ نہ کہنے پاوے کہ دیکھو اس کے پاس مال تھا وہ کامیاب ہو گیا، اللہ ہی بہتر جانے آخرت میں کیا معاملہ ہوگا۔ یہ بھی بہانے کو صاف کر دیا کہ دیکھ لو دنیا ہی میں ناکام کر دیا۔ فرعون کو نالی کے کیڑے کی طرح یہ مارا پھرتا تھا، اللہ نے یہاں سے نکالا اور نکال کے بادشاہت کی کرسی پر بیٹھایا، اتنی بڑی بادشاہت دی کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، لیکن خدا نے اسی دھرتی پر اس کو تباہ و برباد اس لیے کر دیا کہ دیکھ لو دنیا کے اندر کوئی یہ نہ کہے کہ حکومت کرنے والے یہ کامیاب ہوتے ہیں، ہم نے اسی زمین پر ان کو تباہ کیا ہے تاکہ تم ہوشیار ہو جاؤ۔ لیکن ایمان کی محنت پر نہ آنے کی وجہ سے، کلمے کی محنت پر نہ آنے کی وجہ سے ہم ایسا دنیا کی طرف مگن ہوئے ہیں کہ جن راستوں پر خدا نے ان کو تباہ و برباد کیا تھا آج اسی راستوں میں ہم پڑھ کر اپنی چاہت اور آرام تلاش کر رہے ہیں۔ مل جائے گی؟ آج مسلمانوں کی دنیا کے اندر تباہی اور بربادی کا کوئی اس کے علاوہ ذریعہ نہیں ہے کہ مسلمان دنیا پر محنت کر رہا ہے۔ ہم اپنے عیب کو چھپانے کے لیے اپنے الزام کو دوسروں پر لگا رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی وجہ سے ہم پریشان ہیں۔ اللہ کی قسم، اگر حکومت پریشان کرنے آتی ہے تو ہمارے عمل کی وجہ سے آتی ہے، خود سے نہیں آتی ہے۔ حدیث کے اندر آیا ہے جس کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب مسلمان ایمان اور عمل کی محنت کو چھوڑ کر اللہ سے دوری کو اختیار کرتا ہے، اللہ سے بغاوت کرتا ہے، اللہ کے حکموں سے منہ موڑتا ہے، اللہ رب العزت اس کے اوپر ظالم بادشاہ مسلط کرتے ہیں۔ کس کی وجہ سے مسلط ہوتا ہے؟ ہماری وجہ سے یا اپنی وجہ سے؟ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستو، انسانوں کو اس محنت کے ذریعے سے یہ فکر کی جا رہی ہے کہ ہر ایک مسلمان کے اندر ایمان آ جاوے، ہر ایک مسلمان کے اندر ایمان آ جاوے۔ اس لیے حضرت مولانا علی میاں علیہ رحمہ نے اس کو جو ہے ایک کتاب کے اندر لکھ دیا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات ملفوظ کو جمع کر دیا کہ حضرت فرماتے تھے کہ اس محنت کے ذریعے سے مسلمانوں کے اندر ایمان کے نور کو لانے کی محنت ہے۔ آج سب سے بڑی غفلت جو ہمارے اندر آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ ایمان سے ہم مطمئن ہو گئے ہیں کہ ایمان تو ہمارے اندر ہے ہی ہے، لائے کہاں سے ہیں؟ نہ خاص کی مارکیٹ سے لائے ہیں، امین آباد کی مارکیٹ سے لائے ہیں، دیوے کی مارکیٹ میں مل گیا، بارہ بنکی میں سٹی میں بک رہا تھا۔ ایمان کہاں سے لائے ہیں؟ کہاں سے مل گیا؟ صحابہ 13 سال محنت کر رہے ہیں ایمان کو لانے کے لیے، جن کو ایمان سکھلانے کے لیے نبی موجود ہے۔ ہم کو مل گیا جمعہ پڑھ کے، ہم کو مل گیا گشت کر کے، ہم کو مل گیا 4 مہینے لگا کے ایمان۔ بس ہم اس کرسی پر بیٹھ کر خود یہ بات کہتے ہیں اللہ کا کرم احسان ہے کہ کہیں نہ کہیں درجے میں ہم ایمان والے ہیں۔ کہاں سے لائے؟ کس مارکیٹ سے لائے تھے؟ ان جملوں نے مسلمانوں کو ایمان سے مطمئن کیا ہے۔
صحابہ کی ایک جماعت گئی ہے، محنت کیا ہے، لوگوں نے اسلام کو قبول کیا ہے، کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوئے ہیں، اور جب ان کی تشکیل کی گئی مدینہ آنے کے لیے تو انسانوں کے پاس کچھ عذر ہوتے ہیں، جیسے ابھی ہماری آپ کی تشکیل ہوگی، کچھ تیار ہوں گے، کچھ آگے پیچھے رہیں گے، عذر ہوتے ہیں انسانوں کے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ ہم آئیں گے لیکن ابھی ہم ساتھ نہیں چل سکتے ہیں، انہوں نے بعد میں آنے کا وعدہ کیا، اور اس وعدے پر یہ مدینہ منورہ تشریف لائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ایک قافلہ آ رہا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لائے، اور لانے کے بعد اس جماعت سے پوچھا کہ آپ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا ہم سب ایمان والے ہیں۔ کیا فرمایا؟ ایمان والے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی بات کا جواب دیتے اس سے پہلے اللہ رب العزت نے حضرت جبریل کو بھیجا ہے۔ کس کو بھیجا ہے؟ جبریل کو بھیجا ہے، اور قرآن کی آیت لے کر آئے ہیں۔ 26ویں پارے کے اندر وہ قرآن کی آیت موجود ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ان سے کہہ دو ان کے اندر ایمان ابھی کہاں سے آیا؟ یہ کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوئے ہیں، ابھی ایمان کہاں سے آ گیا؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور ہم سب مطمئن ہے کہ ہمارے اندر الحمدللہ ایمان ہے کسی نہ کسی درجے میں۔ ایمان اللہ کا ایک نور ہے جو اللہ رب العزت دل کے اندر انسان کے اس نور کو اس کی محنت کی وجہ سے اور اس کے تعلق کی وجہ سے بھیجتے رہتے ہیں، اور جب یہ اللہ سے تعلق توڑتا ہے تو وہ نکلتا بھی رہتا ہے۔ ہاں، کس کے دل کے اندر یہ نور اللہ بھیجتے ہیں؟ جس کا دل دنیا سے خالی ہو جاوے، دنیا سے خالی ہو جاوے، دنیا کی امیدیں اس کے دل سے نکل جاویں، اللہ سے اس کے اندر امیدیں ہوں، دنیا کی چاہت اور دنیا کا یقین نکل جاوے، کہ دنیا کے پھیلے ہوئے نقشوں کا یقین نکل کر ایک اللہ پر جمع ہو جاوے۔ انسانوں کی تربیت اور انسانوں کی اصلاح اس کلمے میں چھپی ہوئی ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آتے تھے، انسانوں کی تربیت اور اصلاح اس کلمے کی بنیاد پر کرتے تھے۔ جب انسانوں کی تربیت اس کلمے پر ہو جاتی تھی تب اعمال ملتے تھے۔ اب دیکھو سارے نبیوں کی زندگی اٹھا کر کہیں نہیں ملے گا کہ اللہ رب العزت نے جس دن کلمہ دیا ہو اس دن شریعت بھی دے دی ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکی زندگی کے اندر ابھی احکامات نہیں آئے ہیں، کلمہ لے کر آئے ہیں، کلمے پر محنت کی ہے، اس کلمے کی محنت پر ان کی اصلاح اور تربیت ہوئی ہے۔ ہم نے تو کلمہ پڑھا ہے، کلمے کو نہ جانا ہے نہ کلمے کو سمجھا ہے۔ جس کلمے کو کہہ کر ہم اسلام میں داخل ہوئے ہیں اس کلمے کو ہی نہیں جانا سمجھا ہے۔ اگر کلمے کے اندر یہ یقین کرنا ضروری ہے کہ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے تو اس سے پہلے یہ یقین کرنا بھی ضروری ہے کہ اللہ کے علاوہ سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے یہ محنت ایمان سیکھنے کی ہے کہ یہ جتنے بول ہیں ہمارے، خدا کی قسم یہ شرکیہ بول ہیں، اللہ کی ذات و صفات میں ہم شریک کر رہے ہیں۔ بیماری اللہ کے بھیجنے سے آتی ہے، اللہ نے بھیجے بیماری آ جائے گی۔ اتنا مجمع موبائل لیے بیٹھا ہے، اللہ نے آج اس زمانے میں اس سامان کے ذریعے سے سمجھایا ہے۔ اتنے مجمع میں اگر 100 موبائل ہیں اور کوئی آدمی ہمارے موبائل میں میسج بھیجے گا، بتاؤ 99 میں چلا جائے گا؟ چلا جائے گا؟ تو دنیا کا جن کا ناقص نظام ہے، یہ اتنا سٹیک نظام ہے کہ ہمارے موبائل میں آنے والا میسج ہمارے موبائل میں آئے گا۔ اللہ کا نظام نعوذ باللہ اتنا ناقص ہو گیا کہ کھجلی بھیجی ہمارے تھی وہ پورے مجمع کو گئی۔ یہ یقین بنا ہے ہمارا نماز پڑھتے پڑھتے، یہ یقین بنا ہے روزہ رکھتے رکھتے، یہ یقین پیدا ہوا ہے جماعت میں پھرتے پھرتے، تبلیغ میں پھرتے پھرتے۔ ہاں، آج کل انجیکشن کھوسا جا رہا، کاہے ایک کے ہوئی ہے دوسرے کو کھوجیے، میسج نہیں جا رہا دوسرے میں، اور بیماری اللہ ہمارے پاس بھیج دیں گے دوسرے کے پاس چلی جائے گی۔
یہ بول اس لیے نکل رہے ہیں ہم نے اس کلمے کو سامنے رکھ کر اپنی تربیت اپنی اصلاح نہیں کی ہے. اصلاح اور تربیت اس کلمے پر ہوے گی. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے آ کر اپنی امت کی اوپر اس کلمے کو پیش کرتے تھے اور اس کلمے کے ذریعے سے امت کی اصلاح اور تربیت فرماتے تھے. اب ساری دنیا میں جس مشغلے میں یہ گھستے تھے اس کو جو ہے اس کے ساری رکاوٹیں ان کے سامنے سے ہٹ جاتی تھی. جب اصلاح اور تربیت ہوے گی ایمان کا نور حاصل ہوے گا پھر انسان کے ساتھ اللہ کی قدرت ہوتی ہے. اللہ کی قدرت جس کے ساتھ ہو جاوے گی دنیا اور آخرت میں یہ چاہے تنہا ہو چاہے اکیلا ہو کہیں ہو اپنے ماحول میں ہو یا غیر ماحول میں ہو جنگل میں ہو دریا میں ہو سمندر میں ہو یا پہاڑ میں ہو جہاں بھی ہوے گا اللہ رب العزت اس کو کامیاب کر دے گی. اور اگر ساری دنیا اس کے ساتھ ہے اور اللہ کی قدرت ساتھ نہیں ہے ذرا سے حال آئے گا اور سارا نظام فیل ہو جاوے گا اور یہ مصیبت میں پھنس کے رہے گا. سارا نظام فیل ہو جاوے گا اور یہ مصیبت میں پھنس کے رہے گا. آپ حاضر میں دور میں دیکھو کیا ہو رہا ہے. کیا ہوا فلاں صاحب کو بھیڑ نے مار دیا. کیوں مارا پتہ چلا جتنے ساتھ رہے بھاگ گئے. انسانوں پر بھروسہ کرو گے بھاگ تو جائیں گے. اللہ کی قدرت ساتھ تھی صحابہ کی. کیا نہیں ہوا ہے جنگل میں ہیں کھڑے ہیں لوگوں سے راستہ پوچھا ہے ٹھہرنے کی جگہ پوچھی ہے. لوگوں نے اس لیے وہ راستہ بتایا تھا کہ یہ جنگل بہت خطرناک ہے یہاں جانور خطرناک رہتے ہیں یہ وہاں جائیں گے اور کیا ہوئے گا تباہ ہو جائیں گے. کیا ہو جائے گا ختم ہو جائیں گے. ان سے چھٹی مل گئی اس لیے بھیجا تھا. اب یہ گئے ہیں جانے کے بعد اللہ سے ہونا سیکھا تھا اللہ کا یقین سیکھا تھا. لوگوں سے اس چیزوں سے امیدیں نہیں تھی شکلوں سے امیدیں نہیں تھی. شیر ان کو ڈرا نہیں سکا ہے اژدہے ان کو قدموں کو پیچھے نہیں کرا سکے ہیں. جنگل کی وحشت ناک جو ہے وحشت ناکیاں ان کو پیچھے نہیں کر سکی ہیں بلکہ وہی کھڑے ہو کر اور ایک اعلان کیا ہے اگر کھیت کی ہریالی کی طرف ہمارا جانور جا رہا ہو تو بلانے سے آتا ہے. جو ہمارے ساتھ رہ رہا ہم سے مانوس ہے ہماری بات پہچانتا ہے ہماری جو ہے آواز جانتا ہے کہ ہمارا مالک آواز دے رہا ہے. ہم کہتے ہیں بکری سے لوٹ وہ تیز جا رہی کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ پیچھے سے بھی دوڑے گا تو جب تک یہ آوے دو چار منہ تو ہم اپنا کام کر ہی لیں. اس لیے جب تک آواز نہیں گل گے دھیرے دھیرے جائے گی اور جب آواز دو گے تو تیز جائے گی. جان رہی کہ پیچھے آ رہے ہیں تو تب تک ہم دو چار منہ مار لیں. ایمان سیکھا تھا کلمہ سیکھا تھا کلمے کا یقین سیکھا تھا اللہ سے ہونا سیکھا تھا. جیسے اللہ سے ہونا سیکھنا ضروری ہے ایسے سے دنیا سے نہ ہونا بھی سیکھنا ضروری ہے. اگر دنیا سے نہ ہونا نہیں سیکھا ہے اور یہی بول رہے ہیں اللہ سے ہونا ہے تو حالات پر جم نہیں پاؤیں گے. حالات پر جم نہیں پاؤیں گے. اب یہ حالات آئے ہیں ان کے سامنے اور یہ جم گئے وہیں. اب ان جانوروں سے جن سے ان کا کوئی سابقہ نہیں نہ وہ ان سے مانوس نہ یہ ان سے مانوس اور درندے اور پرندے اور چرندے اور جو وہاں موجود ہو کھڑے ہو کر اعلان کر دیا اور کہہ دیا کہ سن لو ہم اللہ کے مہمان ہیں اور آخری نبی کے امتی ہیں. ہم تمہیں 3 دن کی مہلت دیتے ہیں جنگل کو خالی کر دو. اس جنگل کو خالی کر دو. 3 دن کے بعد جو اس میں مل گیا اس کو کیا کیا جاوے گا قتل کر دیا جاوے گا. علماء سے جا کے پوچھنا کہ مچھر تک اس جنگل کو خالی کر گیا ہے. شیر اور سانپ اور چیتے تو بہت دور کی بات مچھر تک اس جنگل سے خالی ہو گئے. یہ کہاں سے یہ طاقت پیدا ہوئی ہے؟ اس کلمے نے ان کے اندر یہ طاقت پیدا کی ہے. ہماری آپ کی طرح انسان تھے جن راستوں سے اللہ نے ہم کو بھیجا ان کو بھی بھیجا تھا.
موت زندگی دونوں چیزیں ان کے ساتھ بھی تھیں، ہمارے ساتھ بھی ہیں۔ یہی کلمہ، یہی قرآن وہ پڑھتے تھے، جس نبی کو ہم مانتے ہیں اسی نبی کو وہ مانتے تھے۔ بدلاؤ کہاں سے آیا ہے؟ اس دھوکے میں نہ رہنا کہ وہ صحابہ تھے ان کے ساتھ ہو گیا۔ قرآن اور حدیث کے اندر کہیں نہیں آیا ہے کہ جو صحابہ کے ساتھ ہوا وہ بعد میں نہیں ہوگا، آیا ہے کہیں؟ اللہ کے وعدے قیامت تک کے لیے ہیں، ضابطہ بنایا گیا ہے، اس ضابطے کو جو پورا کرے گا اللہ رب العزت کی قدرت قیامت تک ایسے ہی ظاہر ہوتی رہے گی اس کے ساتھ۔ جو اس ضابطے سے ہٹ جاوے گا، اللہ نے جیسے پچھلوں کو رگڑ دیا ہے، خدا کی قسم آج بھی رگڑ دیں گے، کوئی نہیں بچ پاوے گا۔ مطمئن نہ ہو اس دنیا پر، یہ جو کچھ مل رہی خدا کی قسم ہماری محنتوں سے نہیں مل رہی، یہ ہماری مقدر کی لکھی تھی اس لیے مل رہی۔ اللہ نے فرشتے کو لکھوا دیا تھا اس دن، جس دن ہمارے روح کو ہماری ماں کے پیٹ کے اندر جسم میں داخل ہونا تھا۔ فرشتے نے 5 باتیں لکھی تھی، ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ اس انسان کے مقدر کی روزی کیا ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں ہماری محنت سے آ رہی ہے، محنت سے نہیں آ رہی۔ اس لیے آتا ہے حدیث کے اندر کہ انسان اگر جو ہے پہاڑ کی کلائی کے اندر بھی چلا جاوے تو 2 چیزیں اس کو پکڑ کر رہے گی، اس کی موت اور اس کی روزی۔ تو جو ہماری مقدر کی ہے اس کے لیے ہمارا ماری مقدر سے زیادہ نہیں مل سکتی ہے۔ یہ ہمارے دلوں کا غلط یقین ہے کہ ہم مثال دیتے ہیں کہ فلانے کو دیکھو ان کے لڑکوں نے محنت کیا کہاں پہنچ گئے، خدا نے فیصلہ کیا تھا یہاں پہنچانے کا، اتنی مقدر کی تھی ان کی۔ دنیا میں محنت کی بنیاد پر کوئی خدا سے اپنے مقدر سے زیادہ نہیں لے سکتا ہے، اعمال کی بنیاد پر تو ضرور لے سکتا ہے، عمل کی بنیاد پر زیادہ لے سکتا ہے، مقدر کی بنیاد پر جو ہے وہی ملے گا، محنت کی بنیاد پر نہیں مل سکتا ہے۔ کیونکہ جہاں ہم محنت کر رہے ہیں اللہ نے وہاں سے کوئی وعدہ نہیں کیا ہے۔ اگر مال کو بڑھانے کا وعدہ کیا ہے تو صدقہ کرنے کو کہا ہے، صدقہ کرو مال بڑھ جائے گا، نماز پڑھو مال بڑھ جائے گا۔ یہ کہیں نہیں قرآن و حدیث میں کہا گیا ہے کہ تم دن میں 8 گھنٹے دکان کھولتے ہو اور رات میں 8 گھنٹے نوکری کرنے لگو ہم تمہارا مال بڑھا دیں گے، کہیں ہے وعدہ؟ محنت پر وعدہ نہیں ہے، عمل پر وعدہ ہے۔ اس لیے اس کلمے کے ذریعے سے ہم سب اپنے یقینوں کو درست کریں، اللہ کی طرف لامیں، اللہ کے غیر کی طرف سے ہٹا دیں۔ ہاں جیسے پہلے رگڑے گئے ہیں ہم بھی رگڑے جاویں گے، کوئی نہیں بچا پائے۔ تو جنگل کو خالی کرایا ہے ایمان اعمال کی بنیاد پر خالی کرایا ہے، نہ کہ حکومت اور سامان کی بنیاد پر خالی کرایا ہے۔ صحابہ کی جماعت ہے، راستے میں دریا ہے، صحابہ کی جماعت ہے، راستے میں دریا ہے، دریا کو پار کرنا ہے، دریا کو پار کر کے جانا ہے، کوئی شکل نہیں ہے، کوئی پل نہیں ہے، کیسے پار ہوگی؟ کیسے پار کرو گے؟ ابھی اندرا نہر کا پل ٹوٹ جائے کیسے پار کرو گے؟ انتظار میں بیٹھے رہیں گے، ہمارے جیسے ہوں گے، جب حکومت کو جگاڑ کرے تب پھر نکلا لی ہے، ناؤ بھیجے، جہاز بھیجے۔ صحابہ نے ناؤ جہاز نہیں بنائی ہے، اللہ کے غیر کو دل سے نکالا تھا، اللہ کی یقین کو پیدا کیا تھا۔ امیر جماعت نے بسم اللہ کہہ کر سب سے پہلے اپنے گھوڑے کو کدایا ہے۔ کس کو کدایا ہے؟ گھوڑے کو۔ پھر ساتھیوں نے کدایا ہے، اور کدانے کے بعد وہ پانی جو بہتا ہوا تھا، بہہ رہا تھا، اور بہتے ہوئے پانی سے صحابہ کی جماعت اس پار ہو گئی، اپنے سامانوں کے ساتھ، اپنے گھوڑوں کے ساتھ، اپنے جو ہے کھچروں کے ساتھ، اپنے اونٹوں کے ساتھ۔ اور یہ نہیں ہے کہ جانور تیر کے ان کو لے گئے تھے، علماء فرماتے ہیں کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ان کے جانوروں کے کھر نہیں بھیگے تھے۔ یہ علامت ہے کہ اللہ نے راستہ بنایا تھا بہتے پانی پر،
ایسا نہیں کہ تیر کے نکال کے لے گئے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی قافلے کے اندر ہیں، ان کا پیالہ گر گیا ہے اس پانی کے اندر۔ اللہ رب العزت سے کہا ہے کہ اللہ کسی کا کوئی نقصان اس جماعت میں نہیں ہوا ہے، میرا پیالہ گرا ہے، ایسا نہ ہو ہمارے ساتھی یہ سوچ لے میں کہ اس میں گنہگار ابو ہریرہ ہی تھے، انہیں کا نقصان ہوا ہے، اس لیے اے اللہ تو ہمارے پیالے کو واپس کر دے۔ صحابہ دکھلا رہے ہیں کہ ہر وقت ہر عمل میں نگاہ اللہ کی طرف جاوے۔ کس کی طرف جاوے؟ اللہ کی طرف۔ اور ہمارے جیسا دماغی ہوتا کہتا پانی سے نہیں اللہ کا تعلق ہے، پیالہ گر ہوا بہی گوا، اب کیسے ہو جی ہے، اب سوکھا ہے بہ کے پتہ نہیں کہاں چلا گیا، ہم اسی میں پھنسے، اللہ کی قسم ہم اسی میں پھنسے ہوئے۔ جب اللہ سے ہونے کی بات آتی ہے تو ہم اپنے دماغ کو لگاتے ہیں اور یہی تو کہتے ہیں ہاں ہوئی ہے تو اللہ سے، ایسے کہاں انکار ہے کہ اللہ سے نہ ہوئی ہے، مگر پھر اب کے بغیر کیسے ہو جی ہے، زمین کے بغیر کیسے روٹی مل جی ہے، اور کھیت کے بغیر کیسے ہو جی، اچھا پھر بغیر کچھ کیے مل جی ہے۔ تو یہ کس نے کہا آپ سے کہ خدا کی قسم بغیر کیے نہیں ملے گا؟ ہم بھی کہہ رہے ہیں محنت کا روپ بدلو، دنیا پر محنت کر کے کہہ رہے ہو بغیر کیے نہیں ملا، ایسے ہی اعمال کر کے کہو، اعمال سے ملے گا، نماز سے ملے گا، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے سے ملے گا، دنیا سے نہیں ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ سے کہا ہے اور پانی آیا ہے، ان کے پیالے کو واپس کیا ہے، ان کے پیالے کو واپس کیا ہے۔ ایک صحابی رسول ہے، یہ تابعی صحابی رسول ہی ہے غالباً، سمندر میں کشتی پر سفر کر رہے ہیں، سوئی کپڑا سلنے والی سمندر میں گر گئی ہے، سوئی اللہ سے واپس کروائی ہے۔ کیا نہیں ہوگا؟ سب کچھ ہوگا، اس ایمان اور اعمال کی بنیاد پر ہوگا۔ اس کے علاوہ دنیا کی جتنی لائنیں ہم اختیار کیے ہیں، خدا کی قسم یہ ہماری ذلت اور تباہی کا ذریعہ تو بن سکتی ہیں، لیکن ہماری کامیابی کا ذریعہ نہیں بن سکتی۔ اگر یہ دنیا کے نقشے اور دنیا کی چیزیں اور دنیا کی محنتیں اور دنیا کی حکومتیں اگر یہ کامیابی میں ان کا دخل ہوتا تو اللہ اور اس کے رسول آ کر لوگوں کو اس کی طرف لگاتے، اللہ حکم دیتے اور رسول آ کر لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کرتے، نہیں انبیاء آ کر اس کو ہٹاتے تھے، وہاں سے اللہ سے ملاتے تھے۔ تو جس کے لیے نبی آ کر ہٹاتے تھے، ہم اس پر جا کر کیا حاصل کر لیں گے؟ چند سکے اگر حاصل ہو گئے تو کہاں لے کے چلے جائیں گے؟ کہاں چلے جائیں گے؟ قبر میں لے جائیں گے؟ قبر تو بہت بات کی چیز ہے، اگر موت سے پہلے بڑھاپا آ گیا تب بھی چلا جائے گا۔ پوری زندگی کمانے والوں کو دیکھا ہے کہ بڑھاپے میں آج بیڑی کے پیسے نہیں ان کے پاس، سب اولادوں نے اپنے قبضے میں لے لیا، اب یہ بھیک کی طرح اپنی ہی اولادوں سے کہتا ہے بیٹا آج کل ایک کو پیسے نہیں ہیں، کچھ دے دو۔ یہ دوستوں کی محفل میں ہزاروں روپے ہوٹل پر اڑانے والا یہ باپ سے پوچھتا ہے ابھی اس دن تم کو دیے تھے، کہاں کر کیا کرتے ہو پیسے تم؟ جس نے رات کو دوستوں کی محفل میں ہزاروں لٹائے ہیں، آج باپ کو یہ 100 روپے دینے میں پوچھتا ہے فلاں دن دیے تھے کیا ہوئے پیسے؟ دنیا کی محنت پر یہ ہو رہا ہے۔ اعمال کی محنت ہوگی، اللہ سے ہونے کی یقین ہوگی، اللہ سے ہونے پر محنت ہوگی تو دنیا کے ہر نقشے میں انسان ان چیزیں ہوں نہ ہوں، شکلیں ہوں نہ ہوں، اس کے علاوہ ہر جگہ کامیاب ہو جائے گا۔ اس لیے تابعی ہیں، تنے تنہا ہیں، اور ڈاکو نے پکڑا ہے، ڈاکو نے دھوکہ دیا ہے، اس کے دھوکے میں آئے ہیں، اور وہ لے جا کر اس راستے پر اس نے روک دیا ہے سواری کو جہاں راستہ ختم ہے،
اب انہوں نے اس سے کہا کہ تمہارا مقصد مال ہے، تم مال لے لو. تو اس نے کہا مال مقصد نہیں ہے، پہلی مقصد تمہاری جان ہے. مال تو بعد میں ہمارا ہے ہی ہے، جان اس لیے لیں گے کہ ہمارا راز تم نہ کھول دو، ہمارا راز نہ کھول دو، اس لیے پہلے تمہاری جان لیں گے. اللہ سے ہونا سیکھا تھا، اس کے پیروں میں نہیں گرے ہیں. آج دنیا سے ہونا سیکھا ہے، ذرا سے حالہ میں نہ جانے کس کس کے ہم پیروں میں گرتے ہیں، جا کر کس کس کی خوشامدیں کرتے ہیں. ان کی خوشامدیں کرتے ہیں جن کو پیشاب کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے. اللہ سے دور ہوئے ہیں، اس لیے مشرکوں کی خوشامد جا کر کرتے ہیں. اس کے پیر نہیں پکڑے ہیں، منتیں نہیں کی ہیں، اس کی خوشامدیں نہیں کی ہیں. اس سے کہا ہے کہ ہمیں 2 رکعت نماز کا عمل کرنے دو. کیا کہا ہے؟ 2 رکعت نماز پڑھنی. ہم کہہ رہے ہیں خالی نماز سے کیا ہوگا؟ یقین اللہ کا سیکھ لے میں اسی نماز پر سب کچھ ہوئے گا، قیامت تک ہوگا. اس نے کہا ہاں نماز پڑھ لو. 2 رکعت نماز پڑھی ہے اور نماز میں قرآن کی تلاوت کی ہے. 4تھے آسمان کا فرشتہ آیا ہے. کہاں سے آیا ہے؟ ساری دنیا کا نظام مل کر کسی فرشتوں کو بلا سکتا ہے؟ نہیں بلا سکتا. کس چیز نے بلایا ہے؟ ان کے یقین نے، ان کے عمل نے فرشتے کو بلایا ہے، اور فرشتے نے آ کر اس کو ختم کیا ہے. کتنی دیر میں آیا ہے فرشتہ؟ ابھی یہاں سے اگر پولیس کو فون کیا جائے تو آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ آنے میں تو لگ ہی جائے گا. یہ راستہ ہے اللہ سے لینے کا، یہ راستہ ہے اللہ سے اپنے کام بنوانے کا. اس راستے کے ذریعے سے یہ نہیں چاہا جا رہا ہے کہ ساری انسانیت جو ہے وہ غریب ہو جاوے، سارے مسلمان فقیر ہو جاویں، اور سارے مسلمان مظلوم ہو جاویں. سارے مسلمانوں کی یہ چاہت ہے، سب کو یہ چاہت ہے کہ ہر ایک کا تعلق اللہ سے جڑ جاوے تاکہ سارے مسلمان غنی ہو جاویں، سارے مسلمانوں کے کام اللہ سے بننے لگیں. اس لیے اس محنت کی آواز لگائی جا رہی ہے. انہوں نے یہاں زمین پر قرآن کی آیت پڑھی ہے، 4تھے آسمان کے فرشتے نے اللہ سے اجازت لی ہے اور اجازت لے کر زمین پر آیا ہے اور آ کر دشمن کو ختم کیا ہے. اس لیے ساری دنیا کا یقین نکالنا ضروری ہے، اللہ کا یقین آنا ضروری ہے. اگر نہیں آئے گا دنیا والوں کے پیر پکڑتے رہیں گے، ان کی خوشامدیں کرتے رہیں گے، کچھ حاصل نہیں ہوگا، کچھ نہیں حاصل ہوگا. یہاں پہنچنا ہے، ایسا بننا ہے، کہہ دے میں اللہ کر دے وے. اللہ کا وعدہ ہے، جو بندہ ہمارا ہو جاتا ہے، ہمارا بندہ اگر اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ یہ کسی بات پر قسم کھا لیتا تو ہم اس کی قسم کو پوری کر دیتے ہیں. ہم بنے تو اللہ والے، محنت ہے اللہ والا بننے کی. ہم پھنسے ہوئے ہیں جہاں پر بہت گندی جگہ ہے، وہ بہت گندی جگہ ہے. ساری محنتیں اور صلاحیتیں ہماری وہیں لگ رہی ہیں. اس گندی جگہ کو پاک کون کرے گا؟ مسلمان پاک کرے گا. کیسے پاک ہوگی یہ گندی جگہ؟ کیونکہ باقی کے طریقہ مسلمانوں کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم ہے اس دھرتی پر. اس دنیا کو پاک کرنے والی قوم مسلمانوں کی قوم ہے. پاک کیسے ہوئے گی؟ جب مسلمان پاک ہو کے یہاں جاوے گا. ہم نے اس کی محنت سیکھی ہے، اس کے ہونے کے اعتبار سے ہم خود ہی ناپاک ہو گئے ہیں. ہم پاک ہوں میں ہمارا یہ یقین بنے کہ اللہ رب العزت ہماری پرورش کریں گے اور عمل پر کریں گے، نماز پر کریں گے، حکموں کو پورا کرنے میں کریں گے، اور یہاں جا میں ہم اللہ کی پہچان کرائیں. اللہ کی دنیا میں جتنے مشغلے ہیں سب میں مسلمان جا کر اللہ کی پہچان جب کرائے گا، لیکن اس کے یقین کے ساتھ نہیں جائے گا، پرورش کے حکموں کی بنیاد پر جاوے گا، پھر اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے اس نظام کو پاک کر دیں گے. جانا تھوڑی بنا ہے،
کہ کوئی کھیت نہ جاوے, کوئی دکان نہ جاوے, کوئی نوکری کرنے نہ جاوے, سارے مشغلوں میں جانا ہے, لیکن اس سے پہلے اللہ سے ہونا سیکھنا ہے, حکموں کی بنیاد پر جانا ہے. یہاں جا کر پھر ہم اللہ کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنے والے بنیں گے. ہم مال کمانے کی بنیاد پر جا رہے ہیں, اس لیے وہاں مال حاصل ہو جاوے, کرنا اس کے لیے کچھ بھی پڑے, کچھ بھی کرنا پڑے, ہر لائن سے, کسی بھی لائن سے سب کچھ ہم کر جا رہے ہیں. یہ پہچان تھوڑی مسلمان کی. اس لیے میرے محترم بزرگوں, دوستو, ہم اپنی زندگی کو رخ بدلنے کی محنت کریں, کلمے کی محنت پر آویں, دنیا کے یقینوں کو کھرچ کھرچ کر اپنے دلوں سے نکالنا, اللہ سے ہونے کا یقین اپنے دل کے اندر بیٹھا لینا. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. نبی آ کر اسی محنت پر امت انسانیت کو اٹھاتے تھے, اسی محنت کو انسانیت پر اٹھاتے تھے. دنیا میں جس چیز سے ہونے کا یقین سیکھیں گے, اس کا خوف ہمارے اندر رہے گا. تو جس کی امیدیں ہوں گی اسی کا خوف ہوگا, جس کی امیدیں ہوں گی اسی کا خوف ہوگا. آج دنیا سے ہم نے امیدیں لگائی ہیں, اس لیے دنیا کا خوف ہمارے اندر ہے. ہماری دکان نہ ختم ہو جاوے اس کا خوف, ہماری جو ہے مارکیٹ میں جو ہے ویلیو نہ ختم ہو جاوے اس کا خوف, حکومت ہم کو سروس سے نہ نکال دے اس کا خوف. ہر ایک جس سے امید لگائے بیٹھا ہے اس کا خوف ہے. اللہ سے امید نہیں ہے, اس لیے اللہ کا خوف بھی نہیں, اللہ کا خوف بھی نہیں. اپنے دل پر رکھ کر ہم ہاتھ دیکھیں کہ اللہ کا خوف ہے یا نہیں. ایک آدمی دنیا کے قانون کو نہیں توڑتا ہے, اس کے محکمے کے پولیس کو دیکھ کر توڑتا ہے. 4 پولیس والے کھڑے ہوں, جب روڈ پہ ڈنڈا پٹک رہے ہوں, بغیر ہیلمٹ والا نکلے گا؟ ارے نکلے گا کیوں؟ اس کا خوف ہے نا, ابھی پکڑے گا, قانوناً سزا دے گا, ابھی چالان کاٹے گا. تو امید حکومت سے ہے, اس لیے ان کے دیکھو خوف ہے. اللہ سے امید بھی نہیں, اللہ سے خوف بھی نہیں. کبھی گناہ کرتے ہوئے اللہ کا خوف آیا کہ جھوٹ بول رہے تھے ایک دم سے ڈر گئے ہوں, ارے اللہ سن رہا ہے, کبھی ہوا؟ پھر کس بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ اللہ سے امید ہم کو ہے؟ بھی امید نہیں ہے, اور امید ہوگی بھی نہیں جب تک اللہ کے علاوہ کی امیدیں نہیں نکل جائیں گی. اللہ کے علاوہ کی امیدیں نکل جائیں گی, اللہ کے علاوہ کی امیدیں نکل جائیں. اس لیے اللہ کے راستے میں ہر ایک کو نکلنے کے لیے کہا جا رہا ہے. اللہ کے راستے میں جب آدمی نکل کے جاتا ہے تو دکان ساتھ نہیں لے جاتا ہے, بیوی بچوں کو ساتھ نہیں لے جاتا ہے, کھیت کھلیان کو ساتھ نہیں لے جاتا ہے, لے جاتا ہے, اکیلا جاتا ہے. پھر وہاں اس کے لیے کہنا, یہ آواز لگاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ سے نہیں ہوتا ہے, اب اترتا ہے. اس لیے میرے محترم بزرگوں, دوستو, ہم سب ارادہ عزائم کریں کہ اللہ سے سیکھنا ہے, اللہ سے لینے والا بننا ہے, اللہ کے علاوہ کی امیدیں اپنے دلوں سے نکالنا ہے.